شارٹ کٹ عارف نظامی 3 اگست 2019۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوجوانوں کو خود پر اعتماد کرنے، قانون کی بالادستی اور میرٹ پر قائم رہنے کی تلقین کی ہے۔ ISPR کے سالانہ انٹرنشپ پروگرام میں شریک طلبہ و طالبات کو انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ کامیابی کے لیے زندگی میں شارٹ کٹ تلاش نہ کریں۔ غالباً جنرل باجوہ کے ذہن میں فوج کی مثال ہوگی، جہاں ترقی کے لیے کئی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کئی فوجی جوان اور افسر بیچارے تو اپنے کیریئر کے شروع میں ہی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ جنرل صاحب کا مشورہ تو بڑا صائب ہے، لیکن بدقسمتی سے شارٹ کٹ اپنانا قریباً ہمارے تمام شعبۂ زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے۔ سیاست کو ہی لیجئے، اقتدار حاصل کرنے کی دوڑ میں اصولوں کو تج کر کے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے اور اقتدار کے ثمرات سے راتوں رات مستفید ہونے کو ہی جائز سمجھا جاتا ہے۔ شارٹ کٹ کی بہترین مثال جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعظم شوکت عزیز تھے، جن کا نام ہی شارٹ کٹ عزیز پڑ گیا تھا۔ وہ نیو یارک میں سٹی بینک کے ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئے اور راتوں رات وزیر خزانہ بن گئے، اور بعد ازاں جب 2004 میں ظفر اللہ جمالی بطور وزیر اعظم ناکام ہوئے تو جنرل مشرف نے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت کو ہدایت کی کہ شوکت عزیز آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے رکن قومی اسمبلی منتخب کرانا ضروری تھا۔ جمالی صاحب کے استعفے کے بعد مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین، جو عبوری دور میں وزیر اعظم تھے، کی اپنی رال ٹپک گئی، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں شوکت عزیز کی بطور وزیر اعظم نامزدگی کا تذکرہ تک نہیں کیا، جس پر مشرف سخت برہم ہوئے اور انہیں دوبارہ پریس کانفرنس میں اعلان کرنا پڑا۔ ظاہر ہے چودھری صاحب بھی دا لگانا چاہتے تھے۔ شوکت عزیز جو اٹک سے ضمنی انتخاب میں منتخب ہوئے تھے، انتخابی مہم کے دوران ان کے حلقے میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے، جس کے بعد انہوں نے نہ صرف آئندہ الیکشن نہ لڑنے بلکہ سیاست سے ہی توبہ کر لی اور 2008 کے عام انتخابات میں ٹکٹ نہ لیا اور پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کسی نے ان کے ایک قریبی عزیز سے پوچھا کہ شوکت عزیز کو نیو یارک واپس جانے کی بجائے پاکستان میں رہنا چاہیے تھا، جس نے انہیں وزیر اعظم بنایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹرم پوری کرنے آئے تھے، جو وہ کر کے چلے گئے، گویا کہ حلوہ کھانے آئے تھے اور کھا کر چلتے بنے۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ جنرل مشرف بھی اقتدار سے رخصتی کے بعد شوکت عزیز کی طرح لندن پدھار گئے۔ جنرل مشرف کو گلہ تھا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے سب سے بڑے محرک شوکت عزیز تھے، اور بعد ازاں ان کی بحالی کے لیے وکلا کی تحریک چلی تو ملک میں ایمرجنسی لگانے کے معید بھی وہی تھے، لیکن جب پرویز مشرف پر برا وقت آیا تو وہ ساتھ چھوڑ گئے اور لندن قیام کے دوران ان کی بول چال بھی بند ہو گئی۔ پاکستان میں سب سے بڑے شارٹ کٹ ماضی کے فوجی سربراہوں نے مارے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگا کر 10 برس دھڑلے سے حکومت کی۔ ان کا 1962 میں دیا گیا آئین بھی ایک طرح کا شارٹ کٹ تھا، کیونکہ اس کے تحت بنیادی جمہوریت کا نظام لایا گیا، اور جس قسم کی مرکزیت قائم کی گئی، اس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ایوب خان کا آئین لائل پور کے گھنٹہ گھر کی طرح ہے۔ اس کی تمام شکیں ایسی تھیں کہ جس طرف سے بھی آئیں اختیارات کا منبع ایوب خان ہی نظر آتے تھے۔ جب ایوب خان کے اقتدار کا سنگھاسن ڈولا تو وہ اپنے ہی آئین کے تحت پرامن انتقال اقتدار کی بجائے ایک اور جرنیل، اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل یحییٰ خان کو عنان اقتدار تھما کر رخصت ہو گئے۔ جہاں ایوب خان کا تحفہ نام نہاد اشرائے ترقی تھا، وہیں یحییٰ خان کی پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت کو کھیل کھیلنے کا موقع ملا اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ بعد ازاں چند برسوں کے لیے جمہوریت تو آئی، 1973 میں متفقہ آئین بنا، لیکن 1977 میں بھٹو مخالف قوتوں کی آشیرواد سے جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر شبخون مارا۔ وہ بھی 90 روز میں الیکشن کرانے کا وعدہ کر کے 11 برس تک اسلام کے نام پر اقتدار سنبھال کر قوم پر سواری کرتے رہے۔ انہوں نے جو شارٹ کٹ مارے، ان کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے تو اتنا بڑا شارٹ کٹ مارا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو فارغ کر دیا۔ بعد ازاں میاں نواز شریف بھاری مینڈیٹ سے سرشار ہو کر امیر المومنین بننا چاہتے تھے اور اسلام کے نام پر فوری انصاف دینے کے بہانے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، لیکن اپنے ہی نامزد کردہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ پنگا لینا ان کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے، دونوں آمروں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو افغانستان بہت راس آیا۔
1979 میں افغانستان میں سوویت یونین کی فوج کشی کے نتیجے میں ضیاء الحق نے پاکستان کو جنگ میں دھکیل کر دنیا سے اربوں ڈالر اینٹھے۔ اس کے بعد تو جنرل پرویز مشرف نے مدر آف آل شارٹ کٹ مارا۔ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود 9/11 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے وقت واشنگٹن میں موجود تھے۔ ان کو جب صدر جارج ڈبلیو بش انتظامیہ کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کو دشمن کے ساتھ تصور کیا جائے گا اور ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، اس دھمکی پر جنرل محمود نے فوری ہاں کر دی۔ جب ان سے کہا گیا کہ اپنے باس سے مشورہ تو کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ انہیں ان کی ذہنیت خوب معلوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پاداش میں انہیں وطن واپس آنے کے تھوڑے دن بعد ہی ہٹا دیا گیا۔ مقام شکر ہے کہ مشرف کے جانے کے بعد آنے والی فوجی قیادت نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کیا اور بھرپور اثر و نفوذ ہونے کے باوجود سیاسی حکومت پر قبضہ کرنا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ سیاستدانوں کی راتوں رات وفاداریاں تبدیل کر کے اقتدار میں آنا اور مالا مال ہو جانا بھی ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ اب وہ دور لد گیا جب سیاست کو سیاست کے طور پر یا عوامی خدمت کے لیے کیا جاتا تھا، نہ کہ دولت کے حصول کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب سیاستدانوں کے خلاف کرپشن ریفرنسز کھلے ہیں تو 2 سابق وزرائے اعظم پابندِ سلاسل ہیں۔ یہ آواز تو لگائی جاتی ہے کہ احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے، لیکن کوئی مائی کا لال دوران اقتدار ان کی ایمانداری اور راست بازی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ضیاء الحق کے دور سے ایک ایسی ریت چل نکلی تھی کہ زیادہ تر سیاستدان راتوں رات امیر کبیر ہونے کے لیے صنعت کار بن گئے، اور صنعت کار جن میں شریف فیملی سر فہرست ہے نے اپنی دولت میں اضافے کے لیے اقتدار کو زینے کے طور پر استعمال کرنے کو قطعاً معیوب نہیں سمجھا۔ مقام شکر ہے کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صنعت کار ہیں اور نہ ہی جاگیردار، لیکن ان کے ارد گرد ایسے بہروپیوں کا جمگھٹا ہے جو ڈرائی کلین ہونے کے باوجود پرانے پاکستان کی ہی نمائندگی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی دگرگوں اقتصادی صورتحال کی بھی بڑی وجہ ہر جائز اور ناجائز طریقے اور شارٹ کٹ کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کی خواہش ہے، بجائے اس کے کہ ملک میں صنعتیں لگائی جاتی، جائیدادیں بنانا اور زمینوں پر قبضوں کا رجحان سرایت کر گیا۔ وجہ واضح ہے کہ ڈی سی ریٹ پر خریدی ہوئی پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور زیادہ تر رقم کالا دھن ہی تھا جس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی نصیحت غالباً صرف نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کا اطلاق تمام شعبہ زندگی پر بھی ہوتا ہے۔